أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز کو کنٹینیو کرتے ہوئے جو ہمارا 42 لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے؟ ہم لوگ اللہ ہی مالک ہے۔ آثار میں اعتبار الہ کتنے ہیں؟ 4، ذات، صفات، افعال، آثار۔ تو آثار میں ہم لوگ کیا سیکھ رہے تھے؟ اللہ ہی مالک ہے، ہمارے پاس امانت ہے۔ تو جب اللہ مالک ہے تو ہمارا مالک اللہ ہے، جب مالک ہمارا اللہ ہے، بادشاہ ہمارا اللہ ہے، تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، تمام کائنات کا بادشاہ اللہ تعالیٰ ہے، تو ہم ہر جگہ مار کیوں کھا رہے ہیں؟ ایک زمانہ ہمارا ایسا تھا کہ ہم عروج پہ تھے، مسلمانوں کا بول بالا تھا، عادی حکومت پہ مسلمانوں کا حکمرانی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادی دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، مسلمانوں کا بولا، ہر جگہ ایمان کی روشنی ہر جگہ تھی۔ تو یہ عروج ہمارا اتنا اچھا تھا، پھر ایک زوال آنا شروع ہوا۔ اب ہر کوئی مسلمان کو غلط سمجھتا، ہر کوئی مسلمان کو نیچے گرا رہا ہے، ہر کوئی زوال، ہمارا کیا ہے؟ زوال دکھ رہا ہے یہاں پر۔ یہ تو دین میں ہو گیا، ایک تو بڑی تعداد کے حساب سے ایک عروج اور زوال ہو رہا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی ہم سمجھتے ہیں عروج ہمارا ہوگا، زوال ہوگا۔ حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جہاں پر کافر اور مشرک ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ کس لیے دعوت دیں گے؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ کیسا دسترخوان پہ بیٹھ کے کیسا دعوت دیتے؟ آئیے 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 آئیے، ویسی دعوت دیں گے کہ مسلمانوں کو مارے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، کیا ہم تعداد میں جب کم ہوں گے کیا؟ تعداد ہماری کم ہوگی کیا؟ کیونکہ ہماری ہسٹری کیا ہے؟ 313 صحابیہ ہیں، ہزاروں کو شکست دے دی، ہزاروں کو شکست دے دی۔ چند ہزار صحابہ ہیں، ہزاروں کو شکست دے دی۔ تھوڑے سے صحابہ ہیں، 10,000 صحابہ ہیں، لاکھوں کو شکست دے دی۔ تو ہماری ہسٹری کیا ہے؟ تھوڑے سے تھوڑے صحابہ، ہمیں شکست کیسا مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ مالک ہے۔ وہ ان کا ایمان کیسا تھا؟ اللہ حاجت روا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، اور ایمان کی مضبوطی، کامل ایمان تھا ان لوگ کا۔ تو کیسا عروج تھا؟ تھوڑے صحابہ ہوتے، تھوڑے ایمان والے ہوتے تو سب پہ بھاری ہوتے، مگر آخری زمانے میں اس لیے صحابہ بول رہے ہیں کیا بہت کم ہوں گے کیا ہماری تعداد؟ تھوڑے جنے رہیں گے کیا اپن؟ کہا کہ مشرک اور کافر ہمیں مار رہے ہیں، دعوت دی ایسا مار رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل کر پلاننگ کر کے ہمارا خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اس زمانے میں صرف 2 چیز آ جائے گی، 2 چیز آ جائے گی مسلمانوں کے اندر۔ کیا؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ یہ 2 چیز جب آ جائے گی، تعداد تو بہت رہے گی مسلمانوں کی، تعداد تو دنیا بھر کی لاکھوں کی رہے گی، اور زیادہ رہے گی تعداد مشرک اور کافر سے، پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ ہم کٹ رہے ہیں، ہم ٹیکنالوجی میں کٹ رہے ہیں، ہم پڑھائی میں کٹ رہے ہیں، ہم دینداری میں کٹ رہے ہیں، ہم جیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے ہم اس میں کٹ رہے ہیں۔ یہ منافق اور مشرک کی یہ سازش ہے، ہمیں صرف قتل نہیں کیا جا رہا، ماننے کی بات نہیں چلی یہاں پر۔ اوورال دیکھا جائے تو ہمیں ہر طرح سے ہمارا زوال آ رہا ہے،
ہمیں ہر طرح سے شکست مل رہی ہے. کس میں شکست مل رہی ہے؟ ہم جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایمان سکھائے تھے ہم ویسے ایمان پہ ٹکے ہوئے نہیں. جیسا دین لے کے آئے تھے ہم اس دین پہ نہیں ہیں. ہمارا دین کچھ اور بن چکا ہے، ہمارا ایمان کچھ اور بن چکا ہے، ہمارا مقصد کچھ اور بن چکا ہے. تو مشرک اور کافر سفل رہے، مشرک اور کافر اپنے مشن میں کامیاب رہے. ہمیں کیا کیا؟ ہمیں مار دیا، ہمارے دین کو مار دیا ان لوگوں نے، ہمارے دین کو مار دیا. جب کبھی بھی دین کو کیا کیا؟ ختم کر دیا ہمارے. حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ جب کبھی کسی گھر میں کسی بچے کا فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہر کوئی ماتم مناتا ہے، ہر کوئی ماتم مناتا ہے. تمام گھر والے، ایک بچے کی موت ہو گئی، تمام گھر والے ماتم. باپ اپنی ہوش و آواز میں نہیں رہتا، ماں اپنے پردے کا لحاظ نہیں کرتی، ماں اپنے پردے کا لحاظ نہیں کرتی، قیامت برپا ہو جاتی گھر پہ. تو حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کی موت پہ اس طرح کی قیامت بڑھ گئی. تیرا دین فوت ہو گیا، تو نے رویا. بچے کی موت پہ تو اتنا رو رہا ہے، اتنا غمگین ہو رہا ہے، مگر تیرا دین مر گیا، تو نہیں رو رہا. تو نہیں رویا مگر فرشتے تجھ پر روئے. جو عذاب تجھ پر آنے والا ہے، جو دین کو تو نے فوت کر دیا، جس دین کو تو نے مار دیا، اس کی وجہ سے جو عذاب تجھ پر آنے والا ہے، اس عذاب کو دیکھ کر فرشتے تجھ پر روئے. اب دین مر گیا مطلب کیا؟ دین مر گیا نہیں، دین اپنی جگہ جہاں پر ہے، مگر تمہارا دین کیا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. دین اور دنیا کا فرق کیا ہے؟ اللہ کی مرضی. جو کچھ بھی اللہ کی مرضی سے ہے وہ دین ہے. جو دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے وہ دین ہے. تو دین مر گیا مطلب ہمارا دین مر گیا، ہم ہماری مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی مرضی نہیں چلائیں گے. تو وہ دین کو فوت کر دیا، ہم نے ہمارا دین فوت کر دیا. دین تو اپنی جگہ ہے، دین کامیاب ہو کے رہے گا، دین پورا رہ کے رہے گا. مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم کیا کریں؟ دنیا کی محبت میں آ جاتے. ہمارا خاتمہ اس لیے ہوا، یہ ہمارا خاتمہ اس لیے کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کرتے. مننا اس نے بھائی بڑی لمبی عمر ہونا. تو دنیا سے محبت اب کیسا ہے؟ اس کو مزید ایکسپلین کرنے کے واسطے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکشفۃ القلوب میں ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے کہیں سے، ایک شخص آ کے آپ سے گزارش کرنے لگا، اے عیسیٰ علیہ السلام میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، آپ کے سفر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ چلو ٹھیک ہے، چلیے آپ ساتھ چلیے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص دونوں ساتھ چلنا شروع کریں، نبی کی صحبت میں ساتھ چلنا شروع کریں. تو اب ایک وقت آیا، ایک جگہ رکے، 3 روٹیاں تھے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام ایک روٹی کھائے، وہ ایک شخص روٹی کھائے، ایک روٹی بچی ہوئی تھی. عیسیٰ علیہ السلام ذرا جا کے ہاتھ دھو کے کچھ کام سے ایسا جا کے آئے تو تیسری روٹی غائب. تو اب عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی ایک روٹی تو میں نے کھائی، ایک روٹی تو نے کھائی، تیسری روٹی کدھر؟ بولا کہ مجھے نہیں پتا، کھا لیے. مجھے نہیں پتا بول. تو اب وہ بولے، اب عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ ٹھیک ہے چلو آگے بڑھتے ہیں. تو آپ آگے بڑھنے کے بعد پھر سفر لمبا تھا، چل رہے تھے، پھر بھوک لگی تو ایک ہرن 2 بچوں کے ساتھ تھی. تو ایک بچے کو بلائے عیسیٰ علیہ السلام، پھر اس کو ذبح کرے، اللہ کے نام سے ذبح کرے، اس کو پکائے، بھونے، کھائے، اس کے ہڈیوں کو رگے. پھر بولا کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. تو ہرن کا بچہ زندہ ہو گیا اپنی ماں کے پاس چلا گیا. عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ ہے، تو چلا گیا. اب وہ معجزہ دیکھ لیا انہیں، آدمی ساتھ میں جو تھا شخص، بولے کہ اے شخص اللہ تعالیٰ نے تجھے معجزہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ اب تو بھی بتا دے وہ تیسری روٹی کہاں ہے. پوچھ میگو نہیں معلوم. اب دیکھو یہاں پر کیا کر رہا، کھا لیا، دنیا میں آ کے کھا لے کے کیا ہے نہ معلوم کر رہا. نبی کا فرمان جو ہے، نبی جو پوچھ رہے ہیں ادب نہیں کر رہا ہوں، میگو نہیں معلوم کر رہا. تو ٹھیک ہے بول کے چلے گئے. آگے بڑھے، پھر تھوڑا آگے بڑھتے، پھر کیا کریں، ایک ندی آتی، تالاب، ریور، پونڈ آتے. تو آپ عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے، اس کا ہاتھ پکڑ کر ندی سے گزر جاتے.
تو اس پار چل جاتے پورا، گزر کے وہاں سے. پھر پوچھتے اے شخص تو نے اللہ تعالیٰ کا معجزہ بتایا، تجھے اللہ کا واسطہ تو بتا وہ تیسری روٹی کدھر ہے؟ تو بولا میرے کو نہیں معلوم. بولتا 2 معجزے دیکھ لیے، 2 معجزے دیکھ لے کے بھی بول رہا میرے کو نہیں معلوم. بولے ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھے. اب بولے کہ یہ تو بڑا مشکل ہو رہا ہے. پھر آگے بڑھنے کے بعد تھوڑا آگے بعد سے مٹی کو جمع کرے. مٹی کو جمع کر کے 3 حصے بنائے. 3 حصے بنا کر اور اس کو حکم دیے سونے کا ہو جا. 3 حصے سونے کے ہو گئے. اب سپریٹ ہونے کا ٹائم آ گیا تھا. وہ بولے تھے کہ بھائی 3 حصے کر لیں گے، تو 3 حصے کرے. پھر عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ یہ 1 سونے کا میرا ہے، 1 سونے کا پتھر تیرا ہے، تیسرا جو سونے کا پتھر ہے وہ اس شخص کا ہے جس کے پاس روٹی ہے. انہیں بولتا وہ روٹی میرے پاس تھی بھائی، کھایا تھا وہ روٹی. بولتا انہیں بولا دیکھو دنیا کی محبت ابھی تک نہیں بولا تھا، ابھی تک فرما برداری نہیں کرا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے دکھا دیے، ہرن کو ذبح کر کر کھا کر پھر اسے حکم دیا کہ زندہ ہو جا، چلے گیا. نبی کا معجزہ دیکھا پھر بھی اطاعت نہیں کرا اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی. معجزہ دیکھا تالاب سے ندی پار کر کے چلے گیا، معجزہ دیکھا اطاعت نہیں کرا. روٹی کون لیے بتایا نہیں. مگر جب سونے کی بات آئی، جب دنیا کی بات آئی، کیا بولنے لگا وہ روٹی تو میں کھایا تھا. انہیں بولے عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تیرا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک کام کر، مایوس ہو کے کہ یہ 3 بھی تو رکھ لے، 3 بھی سونا. اب انہیں 3 بھی سونے کے بڑے بڑے پتھرے اپنے پاس رکھ لیا، پورا پیور گولڈ. اب رکھ لیا. اب عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. ابھی عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو پھر اسی اسنا میں تھوڑے وقت میں اب اس کے پاس 3 بڑے بڑے سونے کے پتھر ہیں. وہاں پر 2 چور آئے. دیکھیے دنیا کیا کرتی ہے آدمی کی. جب دنیا کے واسطے پیچھے پڑتا ہے، مال کی محبت میں پیچھے پڑتا ہے. دنیا کیا ہے؟ جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے دنیا ہے وہ. تو دنیا وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو دین بھیجا گیا ہے اس پہ عمل کرے. وہ انہیں کیا کرا؟ رسول کی اطاعت نہیں کرا، اللہ کی اطاعت نہیں کرا. وہ مال کے واسطے تھا وہ. تو وہ دنیا تھی. مال دنیا جس میں ڈفرنس کیا ہے؟ دنیا میں اپنے کو رہنا ہے، دنیا کو اپنے میں نہ لینا ہے، اپنے کو دنیا میں رہنا ہے. دنیا اپنے میں نہیں رہنا، دنیا اس کے اندر آ گئی تھی. اب دنیا آئی تو کیا انجام ہوتا اس کا؟ 2 چور آ گئے وہاں پر. آ کے کیا کرنے والے؟ اس کو مارنے والے تھے. اب انہیں کیا کرا؟ انہیں بولا دیکھو بھائی مار کے کیا فائدہ ہے، یہ 3 پتھرے سونے کے، 3 بڑے بڑے سونے کے، تو ایک تم لے لو، ایک تم لے لو، ایک میں لے لیتا ہوں. 3 ڈیوائڈ کر لیں گے، مارنے سے کیا فائدہ ہے، ڈیوائڈ کر لیں گے اپن، تم رکھ لیں گے نا. انہیں بولتا ٹھیک ہے. چور بولے کہ ہاں ٹھیک ہے چلو. مگر اب سونے کو رات کا ٹائم ہو گیا تھا. اب بھوک لگ رہی دوا کے، بہت ٹائم ہو گیا تھا. تو اب تینوں بولیں گے چلو بھائی بھوک لگ رہی، حصے تو کر لیے اپن، اب بھوک لگ رہی، کھانا وانا کھا لیں گے، اب صبح میں جائیں گے. اب کھانا کون لے کے آئے گا؟ اب اتنا سونا لے کے مارکیٹ میں تو جا نہیں سکتے. تو ڈیسیجن یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو شخص تھا اس کو 2 چور تھے، وہ بولے کہ تو جا کھانا لے کے آ. ایک شخص کو بولے تو جا کھانا لے کے آ، تو کھانا لے کے آیا تو ہم آئیں گے رات میں کھا لیں گے، صبح میں اپنا حصہ لے کے چل جائیں گے، رات میں جانا اچھی بات نہیں. تو ایک شخص کو بھیجا دیے. ایک شخص چلا گیا مارکیٹ کھانا لانے کے واسطے. اب وہ جب مارکیٹ گیا، مارکیٹ جا کے اب سوچنے لگا اگر میں یہ کھانا لے لوں، یہاں پر بھی دنیا ہی دوں، میں کھانا لوں اور اس میں زہر ڈال دوں تو لا کے ان لوگوں کو کھلا دیتا ہوں، اور میں بولتا ہوں میں مارکیٹ میں کھا لیا، ان لوگوں کو کھلا دیتا ہوں، ان لوگ کھا کے مر جاتے، 3 بھی سونا میرا. یہ پلاننگ اس کی ہو گئی. کھانا لانے چلے گیا، اب زہر وہر ڈال کے کر کے لے کے آ رہا. اب جب انہوں لے کے آ رہی تو ادھر 2 جو تھے ان لوگوں بھی پلاننگ کر رہے تھے. انہیں دیکھ انہیں تو کھانا لے کے آ رہا، 3 ہے، جیسا ہی انہیں آتا نا اس کو مار ڈالیں گے اور آدھا تو آدھا میں بانٹ لیں گے. ٹھیک ہے بولے. دونوں بھی ان کے دل میں بھی دنیا کی محبت، مال کی محبت، اس کے دل میں بھی مال کی محبت ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ مال سے جب محبت ہو جاتی ہے تو ہمارا نقصان کیسا ہوتا ہے. مال سے جب محبت ہو جاتی ہے تو ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہمارا زوال کیسا آ رہا ہے، ہم ختم کیسا ہوں گے. تو وہ شخص کھانا لے کے آیا. لے کے آتے کیا کرے؟ دونوں مل کے ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، ٹوٹ پڑ کے اس کو مار دیا، اس کو کچل کے مار کے ختم کر دیا.
اب اتنی محنت کر کے مار دیا، خوش خوش ہے، آدھا آدھا مال دونوں اپن ڈال لیں گے۔ اب انہوں کیا کرتے، چلو بہت محنت سے مارے اس کو، بھوک لگ رہی، کھانا لایا انہیں، کھانا کھا لیں گے اپن، دونوں بھی کھانا کھا لیتے الغیب دونوں بھی، تو تینوں کیا ہو گیا، تینوں کا خاتمہ ہو گیا۔ سونا کہاں ہے؟ وہیں، دنیا وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے، دنیا وہیں ہے، ہلی نہیں جگہ سے، تینوں پتھر سونے کے وہیں ہیں، تینوں کیا ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ کس کی محبت میں؟ دنیا کی محبت میں۔ تو دنیا کی محبت جس کے دل میں آ جاتی ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اسے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود اپنا خبر کا گڑھا کھود رہا ہوتا ہے۔ دنیا، مال رکھنا دنیا ہے، دین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی سے مال رکھے وہ دین ہے۔ اللہ کروڑ پتی بنے مگر اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرے، اللہ کی مرضی سے کمائے، وہ دین ہے۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کمانے کی کوشش کرے، اللہ کی مرضی کے خلاف رکھنے کی کوشش کرے، وہ دنیا ہے۔ غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ بڑے امیر شخص تھے آپ، مگر دنیا دل میں نہیں تھی آپ کی، دنیا دل میں نہیں تھی، مال سے محبت نہیں تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال سے محبت نہیں تھی، پورا مال دین کی راہ میں لگا دیتے تھے۔ مال سے محبت نہیں تھی، مالدار تھے عثمان غنی، مگر مالدار تھے مگر مال سے محبت نہیں تھی، اللہ کی مرضی کے تحت استعمال کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرب کے سب سے امیر ترین شخصوں میں سے ایک شخص ہے، مال سے محبت نہیں تھی، مال تھا مگر مال سے محبت نہیں تھی۔ تو کیا اللہ کی مرضی کے تحت رکھیں گے تو وہ دین ہے۔ تو یہ فرق ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہ کیا تھی، ہلوں کے دل میں مال کی محبت تھی، مال کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا۔ نقصان کیا ہوا حدیث کی روشنی میں؟ زوال آیا، ختم ہو گئی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا واپس وہاں سے گزرنا ہوا اپنے راہبوں کے ساتھ۔ آپ آگے دیکھیں، دیکھ کے بولے کہ تینوں کے لاش پڑے گی، اور وہ بھی دیکھیں، افسوس جتایا، بتایا کہ دیکھو یہ دنیا ہے۔ کیا بتایا؟ یہ دنیا ہے، اس دنیا کے پیچھے جا کے ہلاک ہو گئے۔ اگر ہم بھی اس دنیا کے پیچھے جائیں گے تو ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ عروج اور زوال میں کیا دیکھ رہے ہیں ہم؟ کہ ہم مال کی محبت، ہم ہلاک کہاں ہو رہے ہیں؟ ہمیں کہاں مارا جا رہا ہے؟ ہم مال دنیا کی محبت میں آ جائیں گے تو ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ ہم موت سے نفرت کر رہے ہیں تو ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں دنیا کی محبت نکالنا ہے، اور ہمیں موت سے جو نفرت کر رہے ہیں، نفرت کیا ہے؟ مجھے دنیا سے اتنی محبت ہو گئی تو ارے بھائی میں مر گیا تو کیسا اتنا ہے میرا، انہیں ڈرتا ہوں۔ اب ایمان والا بندہ کیا ہے، اتنی محنت اللہ کے تحت، اللہ کے حکم کے تحت اپنی اتنی زندگی گزارتا، جب موت کا وقت آتا تو اللہ سے ملاقات رہتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی تو آپ بڑا خوش رہتا، نفرت نہیں کرتا موت سے، خوش رہتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی وفات کا جب وقت آیا تھا تو آپ بڑے خوش تھے، مسکرا رہے، تو گھر والے پریشان، ارے آپ کا جانے کا وقت آ گیا، آپ کا انتقال کا وقت آ گیا، آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ مسکرا رہے۔ بولتے میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے نہ میرے نبی کا دیدار ہونے والا ہے، آج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تو یہ محبت تھی۔ موت سے ڈرنا وہ تو الگ بات، بیکار بات ہے۔ تو زوال کہاں ہو رہا ہے؟ ہم کہاں مار کھا رہے ہیں کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت آ جا رہی ہے اور موت سے نفرت ہو رہی ہے۔ ہونا کیا چاہیے؟ دنیا سے نفرت ہونا۔ دنیا سے نفرت کیا؟ جو اللہ کا حکم نہیں ہے، جو اللہ کی مرضی نہیں ہے، اس سے نفرت ہونا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت زندگی گزارنا، اور اس کی محبت ہونا۔ تو اسی اور ایک واقعے سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کو سمجھتے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابی رسول تھے، ثعلبہ نام تھا ان کا، ثعلبہ۔ تو وہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے بولنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کریے کہ میرے پاس فل مال آ جائے، میرے لیے دعا کریے فل مال آ جائے بول کے دعا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثعلبہ، جتنا تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ تیرے لیے کافی، تیرے لیے بہتر ہے، تو خوش رہے۔ پھر بولا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کریے، مجھے مال ہے، مال آیا تو میں سب کروں گا، خیرات کروں گا، سب پلاننگ سب تھے، مال ہونا مال ہونا مال ہونا بول کے دعا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بول رہے ہیں دعا کر دے، اے اللہ، اے باری تعالیٰ ثعلبہ کو مال عطا فرما۔ اب کیا ہوا؟ دعا کریے، نبی پاک نبی کی دعا ہے، کیسا رد ہوتی؟ بکریوں کا کاروبار تھا ان کا، دھیرے دھیرے کاروبار بڑھنا شروع ہوا۔ اب ثعلبہ جو تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں 5 وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، با جماعت نماز پڑھتے تھے۔ اب کاروبار بڑھ گیا،
مال آنا شروع ہو گیا. مال آنا شروع ہو گیا تو کیا ہو گیا, اب ظہر اثر ہونی شروع ہو گئی, فجر مغرب عشاء گھر پہ پڑھنا شروع کر دیا. ظہر اثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھنا شروع کر. پھر تھوڑا وقت آیا, کاروبار, بکریاں بھیڑ پورے فل زیادہ ہو گئے ان کے پاس, اونٹے بہت زیادہ ہو گئے. تو کیا کرے, اب جگہ بس نہ ہو رہی تھی, تو تھوڑا شہر کے بازو مدینے سے تھوڑا آگے بڑا ایک فارم ہاؤس لیے, وہاں پر رہنا شروع کرے. اب کیا ہو گیا, دور ہو گیا, کاروبار میں مال کمانے میں ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف اب ڈیلی نماز نہیں ہو رہی, جمعے کو جمعہ. پھر تھوڑا ایسا وقت آیا, اتنا کاروبار آیا, اتنے امیر ہو گئے انہوں کہ اب جمعے کو جمعہ بھی نہیں آ رہے, مدینے میں آ رہے ہی نہیں, اپنے کاروبار میں لگی. نبی سے مال کی محبت تھی. مال آیا تو خیرات کریں گے, مال کی محبت. دیکھو مال آیا اللہ کے تحت ہے اور نبی کے قریب ہے, دین کے قریب ہے. اگر مال بھی ہے تو مبارک ہو. اگر مال ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے, اولیاء اللہ سے, دین سے, ایمان سے اگر دور کر رہا ہے تو مال دنیا ہے. اگر ہمارے پاس مال ہے تو چیک کر لے کہ اگر ہمارے دل میں دین نہیں ہے, ہمارے پاس ایمان نہیں ہے, ہم دین کے تحت زندگی نہیں گزار رہے, اللہ اور اس کے رسول کے تحت زندگی نہیں گزار رہے, تو جو بھی مال رہے گا ہمارے پاس دنیا ہے, فائدہ نہیں ہے. ہم کما رہے ہیں, فائدہ نہیں ہے. اگر ہم مال بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اور ساتھ میں نبی کی پہچان بھی دے رہا ہے, اولیاء اللہ کا ساتھ بھی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان بھی مل رہی ہے, تو مبارک ہو. کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت والا ہے, وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہے, اور عثمان اور غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی جیسا اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی دیا, مال بھی دیا, ہم اس میں سے شمار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ دین کے تحت مال دے مگر مال کی محبت نہ دے. مال کی محبت نہ چاہیے, مال ضرورت کی چیز ہے, استعمال کرے ختم, مگر مال کی محبت نہیں آنا, دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا. مال بینک میں رکھنا, جیب میں رکھنا, دل میں نہیں آنا, یہ مت ہے. لوگ اگر مال کی محبت نکالا ہوا تو مال پورا نکال کے پھینک دیتے. مال رکھنا ہے کہاں پر, بینک میں, تجوری میں, جہاں رکھنا ہے اس کو رکھنا ہے, مگر دل میں نہیں رکھنا ہے مال. اب ہمارے پاس کبھی بھی کچھ بھی پرابلم آتے ہے, سب سے پہلے کیا کرتے, ہاں میرے پاس اتنے پیسے ہیں, میں سالو کر لیتا ہوں پرابلم. یہ کیا ہے, مال پہ بھروسہ ہے, یہ مال پہ بھروسہ ہے. سب سے پہلے کیا آنا, اللہ حاجت روا ہے میرا, کچھ بھی کام رہا ہے میرا, یہ کام انہوں کر دیتے میرا, وہ نہیں آنا, دنیا نہیں آنا. سب سے پہلے کیا آنا, پہلے اللہ میرا حاجت روا, اللہ میرا کام پورا کرتا. وہ ذریعہ ہے سارا کا سارا ذریعہ. تو دل, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. صحابی عرض کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, اے باری تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہاری صورت شکل کو نہیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری جلد کو نہیں دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتے ہیں. ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا کرنا ہے, دل کو دیکھنا ہے. تو ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے متوجہ رہنا ہر وقت, کوشش کرنا, آہستہ آہستہ کوشش کریں گے کیا کہ اللہ میرا مالک ہے, میرے پاس جو کچھ بھی ہے امانت ہے, یہ سارا. اب اپنے پاس امانت نہیں سمجھ رہے, میرا سمجھ رہے, یہ کیا ہو گئی دنیا. اب یہ سال بعد جو تھے, اب زکوٰۃ کا وقت آیا, زکوٰۃ کا وقت آیا تو زکوٰۃ کے لیے بھیجا صحابی کو, تو صحابہ کو بھیجا زکوٰۃ کے واسطے. تو گئے صحابہ کلیکشن کرنے کے واسطے, باہر بھی گئے, تو صحابہ کے پاس بھی پہنچے, اس شخص کے پاس بھی پہنچے, جا کے بولیں گے زکوٰۃ لگی. اب وہ بہت بڑا امیر شخص بن گیا تھا, تو آپ کیلکولیٹ کرنے لگا, 2.5% اتنا زیادہ مال, میرا مال, یہ تو زیادتی ہے. اب آپ سا سوچ رہا ہے, ابھی اب میرا سمجھ رہا ہے, امانت نہیں سمجھ رہا, اللہ میرا مالک ہے, مالک نے مجھے عطا فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مال ملا, یہ نہیں سوچ رہا. انہوں نے بولا اماں میرا مال, اتنا مال میں کیسا دیوں, خرچ کہاں کروں, نہیں یہ تو, اب کیا بولا, نہیں دے تو نہیں بولے, صحابہ تھے نا, بڑے بڑے صحابہ ہیں سامنے, تو بولے کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں, ذرا کیلکولیشن بہت زیادہ ہے, جب میں سوچ کے بتاتا ہوں. تو بولے کہ ٹھیک ہے آپ سوچ کے بتائیے, ہم دوسروں سے کلیکٹ کریں. پھر دوسرے صحابہ کریں گے, دوسرے صحابہ کریں گے, تو آپ آئے تو 2.5% زکوٰۃ کا جتنی مقدار بنتی تھی, جتنی اس سے زیادہ مال دی. تو بولے کہ ارے نہیں آپ کی تو اتنی بنتی ہے. تو بولے کہ نہیں میں میری خوشی سے دے رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا, یہ اللہ تعالیٰ نے دیا, امانت سمجھ کے دے رہے, اللہ کی چیز اللہ کے حوالے کر رہے, تو دیے تو بڑا خوش ہوئے. پھر واپس صحابہ کے پاس آئے, آ کے پوچھنے لگے, تو وہ بولا کہ بھائی یہ تو بہت زیادہ ہے, یہ اپن نہیں دے سکتے, ہم بہت زیادہ مال ہے. تو بولنا چل جاتے, آ جاتے واپس آ کے بات سے
آگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھ میں آتے اور کہتے لگے کہ سالبہ ہلاک ہو گیا، سالبہ ہلاک ہو گیا جیسا ہی کہنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھے، رونے لگے آپ بھی۔ دیکھو نبی کی صحبت میں تھے، نبی کے ساتھ نماز پڑھ رہی، مسجد نبوی میں ساتھ میں نماز پڑھ رہی، صحابہ اجلہ صحاباؤں کی صحبت میں ہے، مگر دنیا کی محبت آ گئی تو کیا بول رہی؟ ہلاک ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ تو ہم بول رہے ہیں کہ دین کا کام کر رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں ایمان والے ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے، ہم قرآن کی تلاوت کرتے، ہم ذکر کرتے، مگر مال کی محبت، دنیا کی محبت آ گئی، ہم ہلاک ہو گئے۔ کئی گرو رہے ہوں گے، پورا کرنے کے بعد بھی پورا چلے گیا نا۔ تو مال کی محبت، دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں، یعنی یہ ہم مارے جا رہے ہیں اس میں۔ جو ہمارا زوال آ رہا ہے، جو ہمارا عروج ہوا تھا اور جو ہمارا زوال آ رہا ہے، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے، دنیا کی محبت سے۔ اس کو نکالنا ہے، کیا نکالنا ہے؟ نکالیں گے تو کام ہوگا، نہیں تو نہیں۔ دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی رہے گی تو نہیں۔ اللہ کو وہ کیسا نکلے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کو مالک جانیں گے اور اپنے پاس جو کچھ بھی اگر امانت سمجھیں گے، بار بار ذکر کریں گے کہ میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، میرے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، مال، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ سب اللہ کا ہے، اور میرے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ امانت سمجھ کے جب کام کرے گا تو کیا ہوگا؟ قابل قبول ہوگا۔ ایمان کا وزن امانت کے احساس پہ ہے۔ جتنا بندے کو امانت کا احساس ہوگا اس کا ایمان قوی ہوگا، اور ایمانی ہے جو خبر میں سوال کے جواب دینے میں مدد کرے گا، عمل نہیں۔ ایمان مدد کرے گا، من ربو کا، من نبیو کا، معدینو کا، یہ سوال کے جواب جو ہے وہ ایمان سے ہونے والے۔ تو ایمان کیسا مضبوط ہوگا؟ امانت کے احساس پہ۔ امانت کا احساس ہونا کہ میرے پاس جو کچھ بھی امانت ہے، باقی سب اللہ کا ہے۔ جب یہ ہوگا تو دنیا کی محبت نکل جائے گی۔ سب اللہ کا ہے تو میں میرا ہے بولتا ہوں، میں سب دل میں ایمان بیٹھ گیا، لا الہ الا اللہ کسی کا نہیں ہے، صرف اللہ کا ہے۔ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ تو میں تو مالک نہیں ہوں، خود کو نکالے پہلے، سب سے پہلے اپنے آپ کو نکالے کہ میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے۔ تو یہ جب کر لے گا بندہ تو دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ دنیا کی محبت بہت خطرناک۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آیا، آ کے بولنے لگا، اے پیر، اے اللہ والے، میرے ہاتھ سے دعا کریے نا، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے۔ تو دعا کرتے کہ باری تعالیٰ اس شخص کو 1 ملین درہم عطا فرمائے۔ خوش ہو جاتا انہیں، 1 ملین درہم۔ پھر دعا کرتے، اے باری تعالیٰ اس کو جو 1 ملین درہم عطا فرمائے، اس میں سے 8 لاکھ روپے وہ خیرات کر دے، غریبوں کے کام میں لے، اور 2 لاکھ روپے اس کو دے۔ 2 لاکھ اس کو۔ اب انہیں بولتا، ہاں میرے 8 لاکھ بولتا، ابھی آئے اس نے اس کے پاس، ابھی دعا چل رہی 1 ملین عطا فرما، بولتے انہیں حکومت ڈال دیا، یہ میرے ہے بول کے 8 لاکھ ابھی آئے بھی نہیں، تو 8 لاکھ چلے جا رہے بول کے پریشان ہو رہا۔ ارے 1 ملین بھی تو نہیں ہے، 2 لاکھ تو مل رہا اس کو، 1 لاکھ تو مل رہا، 2 لاکھ تو مل رہا نہیں۔ تو کیا ہے یہ دل میں؟ یہ میرا آتے ہی میرا، آتے ہی اللہ کا، یہ ہے اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت ہے، میرا نہ ہوتا بلکہ پھینک تھوڑا ہی دیتے۔ اللہ کی امانت کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ امانت دار بننا سیکھے، امانت دار ایمان والا ہوتا۔ تو اب کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا۔ اب یہ جب یہ واقعہ ہوا، اب سالبہ جو تھے نہیں دیے، پھر وہ جیسا ہی لوگوں کو معلوم پڑا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سالبہ ہلاک ہو گیا، تو بات سالبہ تک پہنچی، وہ بھاگ کے آیا زکوٰۃ لے کے، ڈر گیا، اب ہلاک ہو گیا بولتے، بھاگ کے آیا، لے کے آ کے سرکار کے پاس پیش کرا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرمایا کہ میں تجھ سے مال لوں، زکوٰۃ لوں۔ اب وہ دکھی چلا گیا۔ کہ عمر فاروق نے بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی زکوٰۃ کا وقت جب آیا تھا نہیں لیا اس سے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دیا۔ مگر جب یہ آیا تھا، اللہ تعالیٰ جب مال عطا فرما رہی تو مال کی محبت آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی قرآن کی آیت سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75، 76، 77۔ دیکھو ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے
عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے بہت سا مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے۔ اللہ کے فضل سے بہت سارے لوگ ہیں اللہ دیا تو میں بہت خیرات کرتا ہوں بلکہ کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بہت سا مال دیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرے، مال دیا تو اللہ تعالیٰ خیرات کروں گا، میں بہت دوں گا، یہ دوں گا وہ دوں گا، وعدہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا، کیا کرے اس سے روگردانی کرنے لگے۔ اب اللہ تعالیٰ بہت سارا مال دیا، ہمیں مال پیسے کی شکل میں نہیں ہے، ہمیں ماں باپ دیے، ہمیں بھائی بہن دیے، رشتہ دار دیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ وہ نعمت رہی اولاد ہے، نعمت ہے، اب نعمت ہے بیوی، نعمت ہے، یہ ساری نعمت آ گئی تو اللہ تعالیٰ نعمت آئی تو میں اس کا خیال رکھوں گا، تیری امانت ہے بولا۔ پھر جیسا ہی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرما تو کیا بولتا پھر، یہ تو میری ہے، میں میرے حساب سے استعمال کرتا ہوں، میرے حساب سے رہنا۔ امانت سمجھ کے اگر کرے گا تو وہ دین ہے، اگر میری ہے بول کے کرے گا، زیادتی کرے گا، وہ دنیا ہے۔ بیوی رکھنا بھی دنیا ہے، اولاد رکھنا بھی دنیا ہے۔ اولاد کو امانت سمجھے گا تو دین کا حصہ ہو جائے، اولاد دین کا حصہ ہو جائے، ماں باپ دین کا حصہ ہو جائے۔ ماں باپ کی خدمت کر رہا، لوگ واہ واہی کرنا بول کے، بھائی کر رہا بھائی، بچہ کر رہا بھائی، وہ کیا ہے، اگر یہ دل میں ہے تو نہیں، وہ کیا ہے، وہ دنیا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، روگردہ نہیں ہو۔ مگر اگر اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ کے خاطر کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ دین کا حصہ شامل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو قابل قبول فرمائیں گے۔ تو یہ لوگ کیا ہو گئے، اللہ تعالیٰ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب عطا کیا مال تو یہ اللہ کی راہ میں نہیں دے رہے۔ اب اللہ تعالیٰ عطا کرے تو ہم کیا کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ اب ہم مال نہیں لگا سکتے تو ہم وقت لگانا اللہ کی راہ میں، اپنی امانتوں کو اللہ کی راہ میں لگانا، اپنی بیوی کو اللہ کی راہ میں لگانا، اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں لگانا، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائی بہن کو اللہ کی راہ میں لگانا، خود بھی اللہ کی راہ میں لگے ہوئے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ اللہ کی راہ میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، زندگی اللہ کی راہ میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام دیا، کلام کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچانے میں لگائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو اللہ کی راہ، مگر یہاں کیا، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کیا روگردانی، اللہ کی راہ میں پھر خیرات نہیں کریں، روگردانی کریں۔ بہت سے مال دیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر گئے، تو اس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے اس دن تک کے لیے جس میں وہ اس سے ملیں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کا انجام کیا ہو، جب تک یہ جو روگردانی کرنا شروع کر دیا امانتوں کے ساتھ، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس کے ساتھ تو اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر رہی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہی، اس دن تک جس دن وہ مجھ سے ملیں گے، قیامت کے دن تک ان لوگوں کے دل میں نفاق بہت بڑا گناہ، منافقت بہت بڑا گناہ ہے۔ منافق سب سے نیچے درجے والی دوزخ میں رہے گا، شیطان کے بھی نیچے جو دوزخ ہے اس میں منافق ہے، اور بہت بڑا۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو کیا ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا خوشی سے اللہ تعالیٰ کی امانت کا احساس کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور نیز اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے بھیدوں اور پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بھیدوں کو، پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے۔ جو باتیں کر لیتے تھے لوگ، دیا تو پہلے دیا کرتے تھے۔ منافقت کیا ہے، سامنے مانگتے تھے، بد پیچھے بیٹھ کے بولتے تھے، ارے اب میں ساتھ میں ایسی چھوں، دین کی بات کر رہا ہوں میں، سامنے کیا بولتے تھے، ہم ایمان لائے، مگر بد پیچھے مشورے کر لیتے تھے بیٹھ کے منافق۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تمہارے مشوروں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مشوروں کو، ان کے گفتگوؤں کو جانتا ہے پورا، اور یہ کہ وہ غیب کی ساری باتوں کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ غیب کی باتوں کا، ہر بات کا جاننے والا ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عروج اور زوال کس پہ، ہمارا عروج جو تھا جب ایمان والے بن جائیں گے، اللہ مالک ہے بولنے والے بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ مالک ہے۔ تو یہ ایک کیسا آئے گا، ایک ایسا بندے کے دل میں کیسا اترے گا، مال کی محبت، دنیا کی محبت کیسا نکلے گی،
جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو مال دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ۔